السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں شامل ہے کہ پنجاب میں پے در پہ پولیس مقابلے، نوجوانوں کو مار دینے کا آخری حکم کون دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اب سے تھوڑی دیر قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ اس کی پاکستان میں مختلف طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ میرا موضوع یہ ہوگا کہ پاکستان میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو مسلسل غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ دلچسپ موضوع جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اپنے پہلے موضوع سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس مقابلوں میں نوجوانوں کو مار دینے کا آخری حکم کون دیتا ہے۔ جب سے محترمہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ان کے بننے کے کچھ عرصہ بعد سے مسلسل جب پولیس مقابلوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو ایک بات تو میں نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ جب بھی نااہل حکمران کسی بھی طریقے سے مسند اقتدار تک پہنچتے ہیں تو ان کو اب پتہ تو کچھ ہوتا نہیں، ان کو کسی معاملے کی سمجھ نہیں ہوتی، اور صاف ظاہر ہے وہ عقل کل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جو شخص اقتدار کی مسند پہ بیٹھا ہے وہ خود کو عقل کل بھی سمجھ بیٹھے، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے یہی بڑا مسئلہ رہا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب بھی اس طرح کے لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اکانومی صحیح کرنے کا ان کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بیسک ضرورت، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں عام لوگوں کی جو کہ انہوں نے استعمال کرنی ہے، جس طرح کوکنگ آئل ہے، جس طرح فیول ہے، پیٹرول ہے، وہ ان کے اوپر ٹیکسیشن کرتے ہیں، لیویز لگا دیتے ہیں کوکنگ آئل پہ، کھانے پینے کی چیزوں پہ جو انسان نے کھانی ہے، غریب نے کھانی ہے۔ اچھا، وہ کریں گے کیا کہ وہ صاف ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، ویسے بزنسز پہ ٹیکس لگانا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، وہ خصوصاً وہ بزنسز جو کہ ایسی گڈز بنا رہے ہیں جو کہ عام لوگوں میں جانی ہے۔ آپ ٹیکس لگائیں گے تو وہ عام لوگوں کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ ٹیکسیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن ریشنل ہونی چاہیے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ پرتعیش چیزوں کے اوپر ٹیکس کو بڑھانا، لگژری آئٹمز کے اوپر بڑھانا۔ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی جو پرسنل انکم ہے اس کو جو نظام ہے آڈٹ کا اس کو صحیح طرح سے جانچنا کہ صحیح طرح سے اکاؤنٹس پیش بھی کیے گئے ہیں یا نہیں، اور اس کے اوپر ٹیکس لگانا۔ اس طرف وہ کبھی نہیں جاتے کیونکہ بیسیکلی وہ حکمران ہی ایسے طاقتور بزنس مینوں کے ذریعے اور ان کے سہارے پہ کھڑے ہو کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، نظام چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو بات نہیں جاتی۔ تو ان کی پوری جو وزڈم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کسان کو مافیا کہیں گے، یہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے اکانومی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسک نیڈ کی چیزیں ان کو۔ اب جرائم کنٹرول کرنے کا فلسفہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی جو ان کے مطابق کوئی ہینیس کرائم ہے اس میں ملوث نظر آئے اس کو پولیس مقابلے میں اڑا دو، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جو اصل کہانی ہے اس کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ ایک بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے۔ پہلے آگے چلنے سے پہلے یہ چیز ضرور ایکسپلین کروں کہ یہ میری بات نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں کرائمز کو ڈیل کرنے کے ایکسپرٹ ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، وہ دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کبھی بھی سخت ترین سزاؤں سے جرائم کنٹرول نہیں ہوتے، ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سخت سزائیں ہونی نہیں چاہیے، جرائم پہ سزا نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ جو ہینیس کرائم ہے ان پہ جو سخت ترین سزا ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن معاشرے میں جرائم کنٹرول کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جرائم کے خلاف ایک شعور بیدار کرنا ہے، لا وائلیشن کے خلاف ایک عام عوام کے اندر ایک شعور پیدا کرنا ہے، ان وجوہات کو جانچنا ہے جن کی وجہ سے جس بندے کو آپ نے دوسرے تیسرے دن ہی مار دیا ہے اس بندے کو جیل میں رکھ کے اس کی پوری ایک سٹڈی کرنی ہے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، سوشل ایشو کیا ہے، اور پھر اس کو جا کے ایڈریس کرنا ہے۔ کبھی بھی اس طرح سے مقابلوں میں پار کرنے سے کبھی بھی جرائم کم نہیں ہوتے۔ ایون میں آپ کو یہ کہوں، شاید اس بات سے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں میرے دیکھنے والے بہت سے لوگ ایگری نہیں کریں گے کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی خوفناک خطرناک بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح چھوٹی بچیوں یا بچوں کو ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ نہ صرف بہت افسردہ ہوتا ہے، وہ شدید غصے میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو تو تلف کر دیں، آگ لگا دیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس معاملے کے اندر بھی آپ بڑے عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں، کیا یہ چیز رک گئی؟ نہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، اس کو لے کے جانا ہوتا ہے ٹرائل کے لیے، ہر اس کی جو بھی ہیئرنگ ہے اس کی ڈیٹیل عام عوام کے اندر آنی
ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے موضوعات کو ٹیبو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ان کے اوپر بات ہوگی تو شعور. آخری بات اس حوالے سے کرائم کنٹرول کے حوالے سے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تو قانون کے اوپر عمل درآمد ہونے کا ایک خود سے ایک چیز پیدا ہو, جرائم کے خلاف نفرت ان کے دل کے اندر ہو, سب سے اہم یہ والی بات کہ ان کے اندر جستجو ہو سیکھنے کی, علم حاصل کرنے کی بھی. آپ کسی بھی معاشرہ جس نے ترقی کی اگر آپ اس کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہ کبھی بھی کتابوں کو رٹے نہیں لگوائیں گے. وہ سب سے پہلے ایک انسان کو ایک اچھا انسان بتائیں گے, ان کو بیسک ایتھکس سکھائیں گے. وہ اتنی کوشش بیالوجی اور میتھ پڑھانے میں نہیں کریں گے پڑھاتے ہیں, لیکن ان کی زیادہ کوشش وہ جستجو پیدا کرنا ہوگا کہ بچے کے اندر ہو کہ میں نے خود سے سیکھنا ہے. ارے کتابیں تو اب کوئی خریدنے کی ضرورت بھی نہیں, ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, ہر بچے کو ایکسیس ہوتی ہے. زیادہ تر پاکستان جیسے ملکوں میں کم لوگوں کو ہوگی یقینی طور پہ, لیکن موبائل کے بعد وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نااہل حکمرانوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک ایسا حل لے کے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. ابھی اس معاملے کے اوپر بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا لوگوں کو مار دیے جانے کا, تو میں نے یہ جو بھی لوگ اس نئے ڈپارٹمنٹ جو کریٹ کیا گیا کرائمز کنٹرول ونگ جو ہے, اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ایک چیز کو جانچنے کی. ایک سوال میرے ذہن میں پہلے دن سے تھا اور صاف ظاہر ہے کہ وہ سوال اسی حوالے سے تھا کیونکہ شعبہ صحافت میں رہتے ہوئے یہ چیز دیکھی تھی. یہ پہلے بھی ہوتا تھا, گائے بگائے لوگوں کو مارا جاتا تھا, عمومی طور پہ بہت ہی ہارڈ کور کرمنلز کو, اور بہت سارے کیسز میں ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ یا کسی بڑے بندے کے کہنے کے اوپر بھی بے شمار کیسز ہیں ایسے پاکستان میں کہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا جاتا تھا. جعلی پولیس مقابلے بھی ہوتے تھے. خصوصاً پنجاب میں تو یہ بالکل ایک نارمل روٹین رہی ہے کسی دور میں, زیادہ تر شریفوں کے دور کے اندر, شریف فیملی کے اقدار کے اندر ہی. تو ابھی دوبارہ سے یہ والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تو میں نے جانچنے کی کوشش کی. ایک بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک خاص اتھارٹی ہوتی تھی جو حکم دیتی ہے کہ آپ مار دیں. میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پولیس والا ہے وہ اس نے اٹھایا اور کوئی ایس ایچ او ہے اس نے جا کے بندہ مار دیا پولیس مقابلے میں. بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے خود اس کو ڈیفینڈ کرنا. ایسے واقعات بھی گائے بگائے تھوڑے بہت ملتے ہیں, لیکن اصل میں یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, اس کے تحت یہ سارا وہ چیز چل رہی ہوتی ہے جو کہ انڈکلیئرڈ ہوتا ہے, جو ان رائٹنگ کہیں نہیں آتا. اور وہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی سٹیج ہوتا ہے ڈرامہ, اس کو میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جاتا, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو مجھے یہ والی چیز تھی کہ اب جو یہ یکدم سلسلہ شروع ہوا ہے کرنے کا, مجھے ایک فلسفہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے فلسفہ آ رہا ہے. تو میں نے کوشش کی جانچنے کی. تو میں نے پولیس کے ہی لوگوں کے ذریعے وہ لوگ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی. اس حوالے سے شروع میں مجھے کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی, میں نے کوئی بہت زیادہ فالو بھی نہیں کیا تھا. ابھی جو واقعہ ہوا رائیونڈ میں جو 2 بھائیوں کو مار دیا گیا, اس کی تفصیلات کسی صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے دیکھا اور بھی صحافیوں نے اس کے اوپر بات بھی کی, سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ لکھا گیا, وہ ویڈیوز بھی بہت وائرل ہوئیں ان کو مارنے کی, 2 بھائیوں کو, اخبارات میں بھی بہت کچھ چھپا, اس حوالے سے تفصیلات چھپیں. اب اس واقعہ کے اندر جو حقائق تھے وہ تفصیلی حقائق جو ہیں وہ بالکل مختلف تھے جو انیشلی پیش کیے گئے. میں وہ پوری کہانی رپیٹ نہیں کروں گا, آپ بہت جگہ سن چکے ہوں گے, لیکن مختصر یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں جو کہ کوئی دودھ کا کاروبار کرتے ہیں. جب انہوں نے کاروبار ختم کیا ایک خاص دن واپس گھر جا رہے ہیں تو فروٹ لینے کے لیے ایک ریڈی پہ رکتے ہیں. کوئی 30 روپے کم ہے, اس کے اوپر کوئی ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے جو بعد میں ہاتھا پائی پہ آ جاتی ہے. اور یہ دونوں بھائی یہ ان لوگوں کو اوور پاور کر لیتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. اب اس دوران آس پاس چونکہ اب وہ جگہ ان کی ہے جو فروٹ والے ہیں, تو آس پاس لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ان لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں اور تشدد شروع ہوتا ہے. اور تشدد اس وقت تک جاری رہتا ہے جب وہ مطلب ختم نہیں ہو جاتے. ایک وہیں پہ بندہ مر جاتا ہے اور ایک ہاسپٹل جا کے مر جاتا ہے. اب اس کی جو دوسری سائڈ کی تفصیل تھی وہ اب وہ 2 بھائی جو مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے, ان کا یہ نکتہ تھا کہ یار ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اس سے پہلے کسی طرح کا مطلب مارنے کا, ڈاکہ ڈکیتی, کوئی اس طرح کی بات کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہے, یکدم یہ چیز ہوئی وہاں پہ, اور بالکل جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو تشدد کر کے مارا
ان کو 100% سزا ملنی چاہیے. یہ تو کبھی ایڈوکیسی اس چیز کی نہیں جا سکتی کہ کوئی کرائم ہوا ہے, چاہے ان لوگوں پہ تشدد ہوا تھا پہلے, تو پھر بھی آپ نے جرم کی سزا تو ضرور دینی ہے. لیکن کیا یہ سزا ملنی چاہیے تھی جو دی گئی؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں. سب دنیا کے اندر سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب آپ کی جگہ پہ, آپ کے گھر یا آپ کے کاروبار کی جگہ پہ کوئی شخص آتا ہے اور وہاں پہ آ کے وہ لڑائی کرتا ہے یا جھگڑے میں جاتا ہے, تو ایک قصور اس کا ہوتا ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ گیا ہے. اب اس معاملے کے اندر صاف ظاہر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ وہاں پہ گیا ہے, وہ انہوں نے لڑائی شروع کی ہے. یہ تمام جو شواہد ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, اور انہوں نے تشدد کیا. اب ادھر سے کراؤڈ کا ریئیکشن جو ہے وہ یہ تھا کہ تشدد کر کے مار دیا گیا. تشدد کی تو کوئی توجیہ نہیں. بدترین سزا جو بھی ممکن ہے وہ دی جانی چاہیے تھی. لیکن کیا قتل کی سزا دی جا سکتی تھی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں دی جا سکتی تھی, اس کا فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا تھا. اب اس کے بعد میری کیوریوسٹی بہت زیادہ بڑھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو مطلب ہے کہ اب تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ لوگ جو کرمنل نہیں بھی ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے. تو میں نے پھر ریکویسٹ کی کچھ لوگوں کو کہ وہ چیک کریں, تو مجھے یہ پتا لگا کہ پنجاب میں اس طرح کے کسی بھی واقعے کے حوالے سے جو فائنلی کسی شخص کو ایلیمینیٹ یا قتل کرنا ہوتا ہے پولیس مقابلے کے اندر, اس کی اپروول جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز دیتی ہیں. یہ بڑی خوفناک اور خطرناک بات تھی, اور مجھے شک تھا پہلے کہ شاید آئی جی پنجاب کرتے ہوں گے یا کوئی ایسی چیز. تو اتھارٹی تو آئی جی پنجاب کے پاس ہی ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں حکم وہاں سے آتا ہے. اس خاص معاملے کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو پار کر دیں. تو آگے سے کوئی اس طرح کا انپٹ گیا کہ اس معاملے میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. لیکن اب جو حکم دینے والی اتھارٹی ہے, جو چیف منسٹر ہے, وہ کوئی ویڈیوز دیکھ کے ایموشنل ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی قاتل ہیں آپ ان کو ایلیبریٹ کریں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. پولیسنگ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کبھی بھی کسی بھی پولیس مقابلے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اور جو بھی ان پروفیشنل لوگ ہیں ان سے نبٹنا چاہیے ہمیں پولیس فورس کے اندر بھی اگر ایسے ایلیمنٹس ہیں. لیکن پولیس کے اندر اس طریقے سے انوالو کرنا کہ اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کو مروانا, پورے پروسیس آف لا کو ختم کر کے, یا نااہل ترین حکمرانوں کی مثال. اس سے معاشرے میں قیاس پھیلتا ہے, جرم بڑھتے ہیں, جرم کبھی بھی کم نہیں ہوتے. تشدد کا عنصر بدترین ایک فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کوئی بھی شخص کہیں بھی کسی کو روک کے جو ہے وہ مار کٹائی پہ اور لڑائی پہ اتر آتا ہے. شریف آدمی اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں, اور گلی محلے کے اندر بدماشوں سے لے کے شہر کے لیول تک کے بدماش, اور پورے علاقے کے بدماش, اور قبضہ گروپ, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے, اور پولیس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. صاف ظاہر ہے پولیس کے پاس ایک اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے, وہ چاہے تو کنٹرول کرے. تشدد کا شکار بے شمار لوگ رہے ہیں. میں خود پاکستان میں تشدد کا شکار رہا ہوں, اس ریاست کی طرف سے تشدد کا شکار رہا ہوں. میں کبھی بھی تشدد کرنے والے کے لیے کوئی نرم لفظ استعمال نہیں کر سکتا. یہ بدترین چیز ہے جو معاشرے میں عام شہریوں کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو ہی کم کرتی ہے. وہ زندگی میں آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ ہی کھو دیتے ہیں تشدد کا, کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار جو بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن پروسیس آف لا کو کبھی بھی آپ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. اس سے معاشروں میں تباہی آتی ہے. لیکن کیا کیجئے, جب نااہل حکمران ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں. اب اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. اگلا موضوع ہمارا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے حوالے سے ہے, جو اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیا. اور وہ بیان جو ہے اس کو جس طرح سے رپورٹ کیا جیو نیوز نے, پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور پھر ہم جو دلچسپ پہلو ہے اس کا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہیڈ لائن یہ ہے, غور سے سنیے گا, ہیڈ لائن کے اندر ہی سب کچھ ہے. بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی. صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب اس نے آفر کر دی ہے کہ ہم اپنے محصولات کو, جو ہم ٹیرف لگاتے ہیں, ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ ہم صفر تک لے جانے پر تیار ہیں. اور ٹرمپ نے اس کے حوالے سے ایک بیان دیا. کیا بیان دیا اس طرف آتا ہوں, لیکن جو انہوں نے لکھا, جیو نیوز نے لکھا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. ہمارا بھارت کے ساتھ بہت بڑا تجارتی ہجوم ہے. جو ٹاپ 10 کنٹریز جن کے ساتھ امریکہ ٹریڈ کرتا ہے اس میں انڈیا شامل ہے. چائنا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. چائنا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر نہیں ہے امریکہ کا. سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر میکسیکو ہے. دوسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر کینیڈا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کے حوالے سے ہم جھوٹ پھیلاتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنے ملک کے اندر.
اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. اس طرح آپ جب کسی ریجن میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہی یا اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہی ٹریڈ کرتے ہیں, دونوں اطراف کا اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس ریجن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جن لوگوں نے سیکھا ہے آگے چلنے کا, انہوں نے بہت سارے اختلافات پر قابو پا کر آگے چلنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمارے اندر صاف ظاہر ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے اس کا قبضے پہ رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے کہ اگر نفرتیں کم ہوں اور بات اکٹھے مل کر پورے خطے کے غریب لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے آگے چلے. خیر, میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ پارٹنر چائنا سب سے بڑا نہیں ہے. پہلے نمبر پہ میکسیکو اور دوسرے نمبر پہ کینیڈا ہے, اور ٹاپ 10 کے اندر انڈیا بھی آتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں سب سے بڑا جو خریدار ہے انڈیا سے گڈز کا وہ امریکہ ہے, اور امریکہ کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی ہے. انڈیا جو تیل اور دفاعی ساز و سامان ہے وہ امریکہ سے نہیں خریدتا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے, اور وہ زیادہ تر رشیا سے خریدتا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ اب بھارت نے اپنے محصولات کو صفر تک کرنے کی بھی پیشکش کی ہے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور بھارت کو یہ پیشکش بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی. اب اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے, ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا, اور دوسرا پہلو یہ کہ اس کو بی بی سی نے کیسے رپورٹ کیا. بی بی سی نے اسی چیز کو رپورٹ کیا کہ انڈیا نے امریکہ کو ٹیرف میں نہ ہونے کے برابر کمی کی پیشکش کی ہے. یہ بی بی سی اردو نے رپورٹ کیا. آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, میں آپ کے سامنے انگلش بھی رکھ دیتا ہوں تو آپ اپنی ٹرانسلیشن کریں. مجھے بہرحال اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. جو بی بی سی کی ہیڈ لائن ہے, جیو والی ہیڈ لائن تو بالکل ہی غلط ہے. جو بی بی سی والی ہیڈ لائن ہے انہوں نے اس بات کو کہ زیرو کرنے پہ تیار ہے بھارت ٹیرف امریکہ کے لیے, اس بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیرف میں نہ ہونے کے برابر کمی, یعنی کہ دونوں باتیں متضاد ہیں. یعنی کہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت تیار ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے لیے ٹیرف کو زیرو کر دے گا, اور بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ان کا جو بہت بڑا ٹیرف انہوں نے لگایا ہوا ہے, سب سے زیادہ ٹیرف وہ امریکہ سے لیتے ہیں, اس میں مطلب بہت کم کمی کرنے کی پیشکش کی ہے. بی بی سی اس وقت, میں ویسے ایک چیز بتاؤں کہ بی بی سی سب سے بہترین, ڈان اور بی بی سی ہی دو ادارے بچے جو یقیناً ان کے اوپر بھی بدترین پریشر ہے لیکن بہترین کام کر رہے ہیں جتنا بھی اس ماحول کے اندر پاسبل ہے. خصوصاً بی بی سی کی سٹوریوں میں پچھلے چند مہینوں میں بہت نکھار آیا ہے, اور یہی طریقہ ہوتا ہے جرنلزم, یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سپیس بنائیں, جگہ بنائیں, جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں, اور ہسٹری کے حوالے سے اور اہم واقعات کے حوالے سے جن کا کوئی نہ کوئی کنیکشن موجودہ صورتحال سے بھی بنتا ہے. بہت اچھی سٹوریاں بی بی سی میں پڑھنے کو مل رہی ہیں. اسی طرح ڈان نے بدترین جو ایک پریشر اور دباؤ ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے اندر بھی جو ایک صحافت کا علم ہے بہرحال وہ تھامے رکھا. یہ مقصد یہ تھا اس بات کو کرنے کا کہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, اگر آپ دیکھ رہے ہوں, کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل بیان ہے. یہ وہی والی باتیں جو میں نے پڑھ کے بتا دی ہیں, جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں. یہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ. دے ہیو ناؤ آفر ٹو کٹ دیئر ٹیرفس ٹو نتھنگ, کہ اب انہوں نے اپنا ٹیرف جو ہے اس کو مطلب زیرو کرنے کی آفر کی ہے. یہ جیو نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, بی بی سی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے دے ہیو آفر ٹو کٹ دیئر ٹیرفس ٹو نتھنگ, کہ جو ٹیرف ہے اس میں معمولی سی کمی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر کمی کی ہے. اب اس میں جو میری ویسے ٹرانسلیشن جو مجھے سمجھ آئی ہے, یا میں نے پوچھا ہے کسی سے, رہنمائی بھی لی ہے کیونکہ مجھے کنفیوز ہو گیا تھا بی بی سی والا پڑھنے کے بعد, تو ان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر, یعنی کہ زیرو ٹیرف کی بات کر رہے ہیں, کہ اب بھارت جو ہے وہ زیرو کرنے پہ تیار ہے. آگے انہوں نے کہا ہے بٹ اٹ از گیٹنگ لیٹ. بٹ اٹ از گیٹنگ لیٹ, آپ کو تھوڑی سی بھی انگریزی آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیر ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب دیر ہو چکی ہے. جیو نے ہیڈ لائن لگائی ہے کہ دیر ہو چکی ہے. مقصد ان کی بھی ٹرانسلیشن پہ اعتراض کرنا نہیں ہے, صاف ظاہر ہے وہ بھی پریشر پہ جو کہا جاتا ہے وہی چھاپتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اصل بات ہے جو پاکستان میں مسلسل مس لیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اٹ از گیٹنگ لیٹ, یعنی کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد انڈیا کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں ٹیرف کی بنیاد اس معاملے کے اوپر. یہ امریکہ کا پہلے دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی سٹینس ہے, اور وہ جو بھی باتیں بھارت کو
چڑھانے کے لیے کرتے رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ ٹیرفز کے اندر جو ہے وہ کیونکہ کاروباری ذہن کے بندے ہیں اور امریکہ کا مفاد صاف ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہیں. ٹرمپ کی پالیسیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس حوالے سے اگر ہم اسپیسیفک بات کریں تو وہ امریکہ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ایک دوسرے ملک جو ہے ہمارے اوپر اتنا ٹیرف لگاتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اسی لیول کا ٹیرف لگائیں گے. اب اس پہ جو پاکستان میں جو اس کو غلط پورٹری کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی وار چل رہی ہے اور انڈیا اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اب انڈیا جو ہے وہ چائنا اور رشیا پہ جا رہا ہے. بڑے بڑے ادارے اور اخبارات اس طرح کے وہ تجزیے دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بھارت بھی مکمل طور پہ رابطے میں ہے امریکہ سے اور امریکہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو سچ بات ہے. ایسی کوئی بات جو پاکستان کے اندر ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے, میں صرف اس لیے اس کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ سچ بات جب بندہ دیکھتا اور غور کرتا ہے تو صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے. جھوٹ اور جذباتیت سے آپ کا ہمیشہ آپ کی جو یہ اس وقت قوم کی اوورال جو اجتماعی سوچ کی صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ غلط انفارمیشن انجیکٹ کی گئی. ابھی آپ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اس حوالے سے. تو بیسیکلی ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اٹ از گیٹنگ لیٹ, بھائی جلدی کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, اور وہ صحیح کہہ رہا ہے. بھارت کی پوزیشن کیا ہے, یہ بہت بڑی اہم بات ہے. بھارت کی پوزیشن اپنے ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو ہر حد تک جا کے سیف گارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے اگلے دن کہا گیا تھا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ ایک توازن قائم رکھنا ہے ویسٹ کے ساتھ اور رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات کے اندر. تو انڈیا اسی چیز کے اوپر آپ دیکھیں ہمیشہ سے ہم نے تو شروع میں جا کے امریکہ کے ساتھ بیٹھ گئے, بھارت رشیا کی طرف گیا لیکن امریکہ سے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کیے. ابھی ان کے بیسٹ آف دا ریلیشن شپ ہیں. جو تعلقات ہیں وہ کمیونٹیز کے درمیان ہوتے ہیں. امریکہ کے کسی بھی شہر میں جو آپ کو ایک بڑی ایک کمیونٹی, اگر آپ امیگرینٹس کی بات کریں تو آپ کو انڈیا کے لوگ نظر آئیں گے. صرف یہ نہیں کہ کمیونٹی کے اندر رہنے والے, آپ کو ان کے بڑے اداروں میں, ان کے ٹیک کے اداروں میں, میڈیکل سائنسز کے اندر آپ کو ان کے بے شمار لوگ نظر آئیں گے. یہ ایک تعلق ہے ایک اس کا آپس میں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. جو ان کا پیغام تھا, نہ ٹرمپ کی کوئی آئیڈیالوجی سے کوئی محبت ہے, نہ ہی مودی کی جو اتحاد پسندانہ سوچ ہے اس سے کوئی شخص اتفاق کر سکتا ہے. لیکن وہ جو اس حوالے سے جتنے بھی فیصلے لے رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد کے مطابق سوچ کے ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے کے امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اس میں کوئی تعلقات خراب ہونے والی بات نہیں. ایک چیز تھی جو مئی میں واقعہ ہوا, اس میں مودی یہ غلطی کر گئے کہ پہلگام حملے کی تحقیقات مکمل ہوئی نہیں, یہ پتہ لگا نہیں کہ یہ حملے میں انوالو کون تھا. پاکستان پہ الزام لگا کے انہوں نے پاکستان پہ چڑھائی کر دی. پوری دنیا میں بھارت کے قریب ترین ملکوں نے بھی اس چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھا. جنگ کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ علیحدہ موضوع ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات ادھر ہو گئے اور ادھر ہو گئے, ڈونلڈ ٹرمپ دن رات ان کی یہ خواہش ہے کہ جو ٹاپ ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ معاملات کو اس لیول پہ لایا جائے, اس طرح پہ لایا جائے کہ جس میں امریکہ کا فائدہ ہو اور معاملات آگے چلیں. یہ اصل صورتحال ہے. ہمارے ہاں جی تعلقات خراب بھی کر دیے اور سارا کچھ کر دیا ہے. اتنے بڑے لیول پہ ٹریڈ جب چلی جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر ختم ہونے کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے. ہم جو لوگ ٹریڈ کرتے ہی نہیں ہیں یا ہمارا والیوم ٹریڈ کا کسی بھی ملک کے ساتھ جس لیول پہ ہے ہم جانتے ہیں, اور ہم اس طرح کی باتوں کے اندر پتہ نہیں کس طرح تجزیے اور تبصرے کر سکتے ہیں جو ریگولر کنٹریز کے آپس کے معاملات ہیں اس کے اوپر. خیر, یہ آج کا پروگرام تھا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.